بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، آج 6 ستمبر 2023 ہے اور آج سے ٹھیک 58 برس پہلے پڑوسی ملک بھارت نے عالمی قوانین، مسلمہ عالمی اخلاقیات کو پامال کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ پاکستان کے سر بکف مجاہدین کس طریقے سے اسے آڑے ہاتھوں لیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ 6 ستمبر 1965 کا دن ہندوستان کے لیے، بھارت کے لیے، کیونکہ اب وہ انڈیا سے بھارت ہونے جا رہا ہے، تو اب اس کے لیے کتنا ایک مشکل دن تھا۔ اور اس دن پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے شہری ایک پیج پر کھڑے ہو کر انہوں نے جس طریقے سے بھارتی فوجوں کو سبق سکھایا، وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی۔ اور ہم نے دیکھا کہ پاکستانی قوم نے متحد ہو کر اپنے سے زیادہ، ایک نوزائیدہ ریاست نے اپنے سے بڑے دشمن کو کس طریقے سے ناکوں چنے چبوائے، اور وہ دن آج بھی اہلیان پاکستان بڑے فخر کے ساتھ مناتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی نظر، کوئی بھی آنکھ میلی نظر سے پاکستان کی طرف دیکھے گی تو اہلیان پاکستان کا جذبہ، ان کا جوش، ان کا ولولہ اسی طرح جواں ہے۔ اور ہمارے آپس میں سیاسی اختلافات سے ہی، ہمارے آپس میں نظریاتی اختلافات سے ہی، لیکن جب مادر وطن کی بات آئے گی تو اس وقت پھر اہلیان پاکستان اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے ہو کر پاکستان کی طرف دیکھنے والی ہر آنکھ کو وہ سبق سکھائیں گے جو 1965 کو سکھایا تھا۔ آج ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو دیگر اہم ایشوز ہیں ان پر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ہمیں جو جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ہیں جناب عامر ظفر درانی صاحب۔ بہت شکریہ درانی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمیں اسکائپ پر جوائن کر رہے ہیں کوئٹہ سے اخوانزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ چٹان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کے ساتھ تنصیر بخاری صاحب، تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے۔ درانی صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیا تصویر بنتی ہے آپ کے ذہن میں جب آپ 6 ستمبر 1965 کے بارے میں پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں؟ جی شکریہ بہت بہت۔ تو یہ میرے لیے ایک بڑا ذاتی اس کے لیے ایک امپورٹنس ہے، سگنیفیکنس ہے۔ اچھا، میں اس کے فوراً بعد پیدا ہوا، اچھا، اسی جنگ کے، تو مطلب فوراً سے مطلب چند ہی دنوں بعد۔ تو اچھا، اس لیے میرے تو جو اس جنگ کی جو اصلیت ہے وہ تو 70 کی جا کے پتہ لگی کہ صحیح، پہلے بھی جنگ ہوئی تھی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیے جنگیں یہ جو پچھلی صدی میں ہوئیں، اور خاص طور پہ انکرجنس، چاہے وہ 48 کے ہوں یا 20 کے اندر جس طرح آپ نے 65 کی ذکر کیا ہے، یہ سگنیفیکنس تو ہمیشہ رہے گا کہ یہ ایک ہماری خاص طور پہ ہماری جو فضائیہ ہے اور ہماری کچھ جو اپنی افواج ہیں، بری افواج ہیں، اور ان کی ساروں کی کارکردگیاں ہمارے لیے ایک بڑی جب ہم بچے ہوتے تھے تو ہمارے لیے ایک بڑا ایک بہت فخریہ چیز ہوتی تھی جس کو ہم کبھی نہیں بھولے۔ تو مجھے جو صرف اس پہ ایک تبصرہ وہ یہ ہے کہ کاش آج کل کے جو پاکستانی نوجوان جو مطلب ہماری جنریشن کے بعد اور ان کے بچے، یعنی ہمارے بچوں کے بچے جو ہیں اور ہمارے بچے بھی، کیا وہ ان واقعات سے اسی طرح ریلیٹ یا ان کا اس کے ساتھ وہی تعلق ہے جو میری جنریشن کا رہا ہے ان واقعات کے ساتھ۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس ایسے واقعات نے خاص طور پہ 65 کی جو جنگ تھی، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ اس بعد 70 کی دہائی میں ہم لیبیا جاتے ہیں، تو اس نے ایک طرح سے پاکستانی افواج کو سیمنٹ کر دیا تھا، یعنی کہ قوت ظاہر کر دیا تھا پوری دنیا کے سامنے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے اردن میں اسرائیل جو اب چیزیں چھپی نہیں ہیں، اور لیبیا میں ہماری اسکواڈرن کا ہونا اور یہ ساری چیزیں، تو یہ ایک طرح سے پوری عرب ممالک خاص طور پہ اور جو متحد اویسی، اس میں بھی ہماری جو ایک ساکھ بنی، وہ میں خیال میں انہی وجوہات 65 کی جنگ کے بعد 65 کی جنگ۔ دیکھیے 65 کی جنگ میں بیسیکلی بہت کم ایسی چیزیں جن کے بارے میں تضاد پایا جاتا ہو بیانات کا، سوائے کہ انڈیا اوبیسلی ان کا اپنا بیانیہ ہے اور ہمارا، لیکن ہمارا جو لبرل ہوتا ہے اور جو ہمارا رائٹ اور لیفٹ یعنی جو ہوتا ہے، دونوں جو ہیں اس بات میں متفق ہیں کہ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید امریکہ چاند پہ پہنچا نہ پہنچا، لیکن اس 60 کی دہائی میں یہ پاکستان کی جو کارکردگی ہے، میں یہ ایک اٹل حقیقت ہے،
اور اس پہ ہر پاکستانی کو فخر یہ ہونا صرف 6 ستمبر 1965 کو انڈیا کو ہی نہیں پتہ چلا کہ یہ پتر ہٹاں دے نہیں وکتے، پوری دنیا کو پتہ چل گیا. جی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ دس واز دا ٹائم کہ جب ہم ایک بین الاقوامی سطح پہ خاص طور پہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان نے ریکگنائز کیا، ان کو پتہ لگا کہ ہاں جی یہ لوگ واقعی ایک فائٹنگ فورس ہیں اور ان کے ساتھ یہاں سے ایک بڑی طاقت اور بڑی قوت جو اور ہے اس کے بعد آپ وہ دیکھیں اللہ گے کا نام کتنی لے کر جگہ ابھر ہم رہی ہے. لوگوں نے اپنی افواج کے ساتھ لوگوں کی مدد کی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اور یہ بہت اچھا ریلیٹ کیا آپ نے. اخوانزادہ چٹان، تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے جب آپ 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے بارے میں غور کرتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمارے ملک کے جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، جن لوگوں نے ہمارے گھر کے لیے اپنا آج قربان کیا ہے، میں تمام شہداء کے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیے جی، پاکستان جب سے بنا ہے تو پاکستان کا سب سے پہلا جو ترجیح رہا ہے وہ اپنا دفاع رہا ہے. صحیح. کیونکہ ایک بہت بڑا ملک بدقسمتی سے جو ہمارے پڑوسی ملک ہے، بھارت کا ہے یا انڈیا کا ہے، انہوں نے پاکستان کو کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا ہے. اور ان لوگوں نے اس فیصلے کو مانا بھی اس وجہ سے تھا کہ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ملک اپنا دفاع نہیں کر سکے گا، اس سے ہم وہ جلدی قبضہ کر لیں گے. اس کے بعد پاکستان کے سونے پہ سہاگ یہ کہ پاکستان دنیا میں واحد ایک طاقت بنا. تو اس کے بعد تو پاکستان پہ پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ کوئی ایک لڑائی پاکستان میں نہیں لڑی ہے کہ پینسا کی لڑائی لڑی ہے. پاکستان جب سے بنا ہے تب سے ہم اپنے دفاع کا جنگ لڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ دنیا نے دیکھ لی اور دنیا نے تسلیم کر دیا. ایک ایسا جنگ جس میں امریکہ کو بار بار شکست ہوا، جس میں اس کو امریکہ کو عراق میں شکست ہوئی، جہاں پہ لیبیا میں شکست ہوئی، پورا نیٹو اور امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی، وہ جنگ ہم پہ مسلط ہوا تھا. اگر اس جنگ میں کوئی سرخروم ہو گئے تو وہ ہمارے پاکستان کے عوام، ہمارے پاکستان کے فورسز. ابھی تک کسی نے یہ جنگ جیتا نہیں ہے، صرف ہمارے پاکستان کے لوگوں نے یہ جنگ جیتا ہے. اور یہ اس کی وجہ یہ ہمارا اتحاد ہے. وہ فوج کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، چاہے اس کے پاس جتنا ٹیکنالوجی ہو، اس کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہو، ان کا معیشت جتنا بھی مضبوط ہو. یہ امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ فوج یہ کامیاب ہو جاتی ہے جس کے ساتھ ان کے عوام ہو، ان کے پبلک ہو. اور پینسا کی لڑائی میں بھی آپ دیکھیں تو وہ جنگ صرف ہمارے فورسز نے نہیں، ہمارے عوام نے جیتا تھا، ہمارے حوصلوں ایمانی جذبے نے وہ جنگ جیتا تھا. اور ابھی تک ہم نے اپنے ایمانی جذبے سے، اپنے اتحاد سے اس ملک کے دفاع کو برقرار رکھا ہے، اپنی آزادی کو برقرار ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد رہے گا. لیکن ایک چیز پہ مجھے افسوس ہے، ہمارے شہداء کے وہ وارث تھا جو اپنے بچوں کی شہادت پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، جو خوشی کے اظہار کرتے تھے. ان شہداء کے وارثہ کو ہم نے رلا دیا، ان شہداء کے مجسموں کو ہم نے توڑ دیا، ان کے مجسموں کو ہم نے سڑکوں پہ گھسیٹ دیا. تو اس چیز پہ مجھے آج بھی افسوس ہے، اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلی بھی اس چیز کو یاد رکھیں گے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے قوم میں کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی تھے جن لوگوں نے ان لوگوں کے مجسموں کو توڑ دیا، جنہوں نے اپنے ملک کے لیے، ہمارے آزادی کے لیے برقرار رکھنے کے لیے اپنا آج جو ہے ہمارے کل کے لیے قربان کیا تھا. ان کے ساتھ ہم نے یہ برتاؤ کیا. حالانکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک مثال کے طور پہ کوئی پیش کر سکتا ہے جنہوں نے اپنے شہداء کے ساتھ، جنہوں نے اپنے ان لوگوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے جو ہم نے کیا. اور جو شہادت کے جو شہداء کے وارثات تھے، جو مبارکباد دیتے تھے، جو خوشی کے اظہار کرتے تھے، ان لوگوں کو ہم نے رلایا. یہ تاریخ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اس پہ افسوس کیا جائے گا. چٹان صاحب، یہ بہت ہی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان کی سرزمین پر اپنی جان، مال، اولاد کی قربانی دے کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے قربان ہوئے لیکن یہ دھرتی سلامت رہے. ان کے بچوں کے مجسموں کو جب یہاں گرایا گیا تو پاکستان کی ہر آنکھ نم ہوئی اور ان دلوں پر کیا گزری
جنہوں نے اپنے بچے اس ملک کے لیے قربان کیے تھے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے مجسموں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو بہت ہی افسوس کی بات تھی، اور بڑی اہم باتیں آپ نے کی۔ اور سب سے اہم بات ایک اور بھی ہے کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا 1947 میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جو حصہ تھا ہندوستان نے وہ دینے سے انکار کیا، اور وہ لیت و لال سے کام لیتا رہا، اور 65 کی جنگ میں وہ اپنے تمام اثاثے لے کر ہماری سرحدوں پر آ گیا، اور پھر ہمارے جوانوں نے اس کو جو سبق سکھایا، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اثاثے جو 47 میں ہمیں نہیں دے رہا تھا وہ 65 کی جنگ میں یہاں چھوڑ کے بھاگ گیا، اور پھر وہ اثاثے خود ہمارے دروازے پر لے کر آیا تھا۔ تنصیر بخاری صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں آپ کا کیا فریم بنتا ہے 6 ستمبر 1965 کو دیکھتے ہوئے؟ جی تھینک یو ویری مچ سبوق سید۔ آج 6 ستمبر ہے، 1965 کو بھی ایک 6 ستمبر آئی تھی، صحیح، جب ایک سو کالڈ سیکولر مائنڈ ملک نے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرحدوں کو عبور کیا، صحیح، اور بہت جلد اس کی یہ غلط فہمی انفارچونیٹلی پاکستان شروع سے آج تک 2023 تک رہا تو حالت جنگ میں ہے۔ کبھی یہ بارڈر پہ جنگ رہی، کبھی آپ کی دہشت گردی کی لپیٹ میں ملک رہا، صحیح، کبھی کسی مسئلے میں، اور کبھی اکانومی کی جنگ رہی۔ صحیح، جہاں تک بات ہے آپ کے ملک کے دفاع کی، سب سے پہلے تو ایک چیز میں جو بھول گیا کہنا، وہ میں لازمی کہوں گا، ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں بے نے شک، اپنے بچے قربان کیے اس ملک پہ۔ آج میں اپنے گھر پہ بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اسٹوڈیو میں ابھی پروگرام ختم کریں گے، بڑے پرسکون طریقے سے خیر و عافیت سے اپنے گھر میں جائیں گے۔ یہ تمام سلامتی امن خدا کی ذات کے بعد آپ کا ایک ادارہ ہے پاکستان آرمی، جو آپ کو یہ سیکیورٹی دیتی ہے۔ اگر کچھ لوگوں کے شوق ہیں، بڑی بڑی رنگ کی باتیں ہوتی ہیں پاکستان کی، جب یہ نظریہ ڈیولپ ہوا اور پاکستان کے نظریہ آن بورڈ ہوا اور پاکستان وجود میں آیا، تو کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں بھی بڑی منفی باتیں کی۔ صحیح، ہمارے ملک میں سبوک سب سے بڑا جو بدقسمتی ہے نا، منفی پروپیگنڈا بہت جلدی بے شک، بکتا ہے اور صحیح، بڑی تیزی سے بکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سابق آرمی چیف جو تھے، انہوں نے اپنے سٹارٹ میں 5th جنریشن وار کی بات کی تھی۔ وہ 5th صحیح، جنریشن وار کیا تھی؟ کہ آپ کی قوم کو ڈیوائیڈ کیا جائے، آپ کی قوم کو تقسیم کیا جائے۔ یہ تو اللہ صحیح، کریم کا کرم اور فضل ہوا کہ 9 مئی کو وہ بھیانک چہرے سامنے آ گئے کہ جو اس 5th جنریشن وار پہ کام کر رہے تھے۔ اب وہ اللہ نے ان کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنا تھا، ان کے چہروں کو، اور وہ نظر آئے، اور اس میں کچھ ہمارے بہت پیارے دوست استعمال ہوئے۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم آرمی انسٹالیشنز کی طرف نہیں جا رہے، ہم پاکستان کے دفاع کو توڑنے جا رہے ہیں۔ اگر پاکستان پوری دنیا میں، اس کی علامت ہے، آپ کی دنیا کی چھٹی سب سے بہترین فوج آج بھی کہلائی جا رہی ہے۔ بھلے ہماری اکانومی ویک ہے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، شوگر بے لگام ہے، لیکن اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ اگر اس ملک میں ایک ہی ادارہ ہے جو آج بھی اپنے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے، اور وہ ہے پاکستان فوج۔ پاکستان فوج نے 1965 میں اتنے بڑے دشمن کو، جو سائز میں ہم سے 7 گنا بڑا ہے کم از کم، اب تو شاید وہ 2 بلین کو ٹچ کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے 8 گنا سے بھی زیادہ بڑا ملک ہے، صحیح، اکانومی کی ہم سے بہتر ہے۔ اس کے باوجود ہماری پاک فوج نے بڑے لمیٹڈ ذرائع میں، وسائل میں رہتے ہوئے اتنے بڑے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو زمین پہ چت کیا، اور اس کے دانت ایسے کھٹے کیے کہ وہ دن اور آج کا دن بھارت اس طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکا۔ تو صحیح، دعا ہے اپنے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان جاری ہے، روپیہ مزید مستحکم ہو رہا ہے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر 2 روپے
5 पैसे सस्ता हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर रुपए के मुकाबले में गैर मुस्तहकम हो रहा है और रुपए की कदर में बेहतरी देखने में आ रही है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करेंगे। आपको बताएं कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से इस वक्त डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपए 95 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी देखने में आ रही है और रुपया डॉलर के मुकाबले में मजीद मुस्तहकम हो रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब हमारे साथ मौजूद हैं। अली, अपडेट कीजिएगा, मजीद ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये आज मुल्की मैशत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि डॉलर जो है वो इंटरबैंक में और उसके साथ साथ जो ओपन मार्केट में भी है उसमें कमी वाक़ई हुई है। तो इंटरबैंक में तकरीबन 2 रुपये 5 पैसे तक जो है वो डॉलर जो है वो रुपया जो है वो मुस्तहकम हुआ है और डॉलर की जो कदर है उसमें कमी वाक़ई हुई है और डॉलर गैर मुस्तहकम हुआ है। जबकि ओपन मार्केट में जो है डॉलर की इस वक्त जो ट्रेडिंग हो रही है वो 302 रुपये हो रही है, 2 रुपये हो रही है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में काफ़ी राइज हो गया था, तकरीबन कोई 330 और 332 तक जाके पहुंचा था। तो यकीनन हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए, क्योंकि जो एक मसनूई किस्म की डॉलर की ओपन मार्केट में जो डॉलर का बढ़ावा था रुपए के मुकाबले में, उसको रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से जो है वो इक़दाम किए गए और जो ज़रूरी क्रैकडाउन्स किए गए, जिसके नतीजे में जो है वो डॉलर गुज़िश्ता 3 दिन में तकरीबन कोई 28 से 30 रुपये जो है वो ओपन मार्केट में कम हो गया है और आज जो है वो 302 रुपये तक ट्रेड कर रहा है। तो ये यकीनन एक अच्छी खबर है और ये इसी वजह से मुमकिन हुआ है कि हुकूमत की जानिब से, उसके साथ साथ स्टेट बैंक की जानिब से इक़दाम उठाए गए हैं और जो मसनूई एक किस्म की जो है डॉलर की जो किल्लत पैदा करके उसकी जो प्राइस को बढ़ाने की कोशिश की गई है जारी थी, उसको काफ़ी हद तक रोका गया है, जिसकी वजह से ये जो है डॉलर की जो कदर है वो 2-4 दिन से आप देख रहे हैं, इंटरबैंक हो या ओपन मार्केट में हो, तो डॉलर जो है कंटिन्यूसली गैर मुस्तहकम हो रहा है और रुपया जो है वो इस्तेहकाम हो रहा है। और यकीनन इसके जो है पूरे मुल्क की माशी हालात है उस पर काफ़ी बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो उसमें काफ़ी जो है रिलैक्सेशन मिलेगी और ख़ास तौर पे हम जो एक ज़रूरी मुल्क हैं और सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो पेट्रोलियम मसनूआत में पर होता है। तो उससे जो हमें जो पेट्रोल इंपोर्ट करेंगे या जो हमारी टेक्सटाइल सेक्टर है या दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ है उससे हम जो इंपोर्ट करते हैं ख़ासतौर पे रॉ मटेरियल या ऐसे केमिकल्स, तो वो हमें सस्ते मिलेंगे, जिससे जो है यकीनन इसका इम्पैक्ट पूरी मैशत पे पड़ेगा। इसके साथ साथ जब ऐसे किसी भी मुल्क पे इस तरह के जो है जब अनस्टेबिलिटी आती है तो न सिर्फ हुकूमत बल्कि पूरी कौम को एक साथ होकर जो है वो उस पर अपना रोल प्ले करना होता है। तो इस तरह आवाम को भी चाहिए कि वो जो है पेट्रोलियम खासतौर मसनूआत है उसमें उसका इस्तेमाल अगर कम करें, बिजली की बचत करें, और तो इससे मेरे ख्याल में हमारा इम्पोर्ट बिल काफ़ी बढ़ सकता है। और हुकूमत को चाहिए कि जो मुख्तलिफ शहर हैं ख़ासतौर पर जैसे अभी कराची है या मुख्तलिफ शहर हैं उनमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी जो है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर कराची में जो पीपल्स रेड लाइन पीपल्स बस जो मुतारिफ करेगी उसको मज़ीद मुस्तहकम करने, उसको बेहतर करने, उसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें। इससे यकीनन हमारा जो पेट्रोलियम मसनूआत में जो काफ़ी पैसा या जो है वो बाहर चला जाता है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ आ जाएगा। तो यही कुछ इक़दाम है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है और स्टेट बैंक जो है वो इसको जो करेंसी की मार्केट में जो मसनूई या ऐसी जो लोग हैं उस पर जो है वो क्रैकडाउन कंटिन्यूसली कर रही है, इसको चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो आज हम जो है ये पिछले 2-3 दिन से अच्छी खबरें जो है वो स्टॉक मार्केट हो या करेंसी मार्केट हो उसमें हम दोनों में अच्छी खबरें हमें मिल रही है और यकीनन इसके मुल्की मैशत पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। जफर पराथा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं करेंसी एसोसिएशन के, माशी माहिर भी हैं, उनसे सूरत हाल पर बात करते हैं। जफर पराथा साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, किस तरह से देखते हैं इस अहम डेवलपमेंट को? गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ के दौरान देखा जाए तो एक बड़ा गैप हम देख रहे हैं, 28 से 30 रुपये तक डॉलर जो है वो सस्ता हुआ है ओपन मार्केट में। देखिए जनाब, ये हमारे जो पाकिस्तान की मईशत के लिए शानदार दिन है। ये जो हफ्ता शुरू हुआ है और जो हमारे आर्मी चीफ ने मुलाकातें की हैं, और मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि रियासत बहुत फिक्रमंद है, तो वो फिक्रमंदी अब नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा जो सॉलिड इक़दाम हैं वो हो रहे हैं, ठोस, और स्टॉक भी बेहतर हुआ है। और ये जो गैप था और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने जो
کاروباری حلقے کو مل کے اور ان کو ایشورنس بھی دی تھی اور ان کا مورال بھی ہائی ہوا تھا ان سے مل کے بہت، اور کلیئرٹی بھی آئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ اسمگلنگ پہ 0 ٹالرنس ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہر ایشو پہ ہر جگہ پہ اسمگلنگ کو روکا جا رہا ہے اور بارڈر سیل کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت ایسی پوزیشن ہے کہ ڈالر خریدنے والا کوئی نہیں ہے. اور آج ہماری مارکیٹ، اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک تقریباً برابر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اوپن مارکیٹ انٹر بینک مارکیٹ سے نیچے ہوگی. اور آج ایک بہت عرصے بعد ایک پازیٹیو بات یہ ہوئی ہے کہ انٹر بینک بھی نیچے ہوا ہے تقریباً 2 روپے. تو اگر یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو سینٹیمنٹ چینج ہو جائیں گے، ڈالرائزیشن رک جائے گی اور لوگوں کا اپنے روپے پہ اعتماد ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی کی طرح یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا جو ایکشن لیا جا رہا ہے، یہ ماضی کی طرح نہ ہو کہ اس کو چھوڑ نہ دیا جائے. پھر اس کے اور یہ جو بھی آپ آپریشن کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف وقتی ہوتا ہے، چاہے وہ کرنسی کا ہو یا چاہے اجناس کا ہو، چاہے دہشت گردی کا ہو. ایک تو ہم کو اپنی پالیسیز کو ری اسٹرکچر کرنا ہے. کل جیسے اسٹیٹ بینک نے پالیسیز کو ری اسٹرکچر کیا فارن ایکسچینج کے معاملے میں، کیونکہ میں اوور آل دیکھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹ بینک تو ایکٹیو نظر آتے ہیں، باقی حکومتی جو دیگر ادارے ہیں وہ اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے، اتنے ویجیلنٹ نظر نہیں آتے. اگر سب ایک پیج پہ آ جائیں، اپنی پالیسیز کا رخ ایک ہی طرف کر لیں، جو آپس میں کنفلکٹ ہے وہ ختم ہو جائے. وہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کو اپنی پالیسیز کو ریسٹرکچر کرنا ہے. جو اس میں لوپ ہول ہے کہ وہ کہیں انڈر انوائس کو فروغ دیتے ہیں، کہیں اوور انوائس کو، کہیں کرنسی اسمگلنگ کو، کبھی اسمگلنگ آف گڈس کو، امیگریشن پالیسیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو ڈی ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے بزنس پالیسیز کو اور فارن ایکسچینج پالیسیز کو. کیونکہ ہم نے اکتوبر 2022 میں جو ایک قانون میں چینجز کی فارن ایکسچینج کی خرید و فروخت میں مزید ٹائٹ کیا، اس سے ہمارا سارا فارن ایکسچینج گرے مارکیٹ میں چلا گیا اور جو ہماری ریمیٹنس تھی وہ بھی گری. تو اور سری لنکا نے بھی یہی غلطی کی تھی. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اس کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہم کو آپریشن اور پکڑ دھکڑ نہ کرنی پڑے. پاکستان کا ایک سافٹ امیج چاہیے، کیونکہ اگر ہم فارن ایکسچینج لانے لے جانے پہ زیادہ سختی کر دیں گے تو پھر ہمارے یہاں لوگ فارن ایکسچینج لے کے نہیں آئیں گے. میں یہ کہتا ہوں جب آپ کسی کو لے جانے نہیں دیں گے تو وہ پھر آپ کے ملک میں فارن ایکسچینج لائے گا کیوں؟ اسی وجہ سے آپ کی جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ بھی رک رہی ہے. لوگوں کو ایک یہ خوف ہے، لوگ اپنا پروفٹ نہیں لے کے جا پا رہے جو ملٹی نیشنل ہیں یا دوسرے ہیں. جیسے آج سے 1 سال پہلے تک ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی اپنی انویسٹمنٹ لے کے آتے تھے اور لے کے جاتے تھے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لانے والے 90% ہیں، لے جانے والے 10% ہیں. تو ہم کو یہ جو اپنا ایوینیو ہے اس کو 2 وے رکھنا ہوگا، 1 وے نہیں رکھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کو اپنی اکنامک جو فارن ایکسچینج پاکستان میں آ رہی ہے اس کا راستہ بھی کھل سکے. بہت بہت شکریہ ظفر پراٹھا صاحب، جنرل سیکرٹری کرنسی ایسوسی ایشن اور معاشی ماہر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے. اور نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی. آج تک اس کی ہمت نہیں ہو رہی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس ہمت کا مظاہرہ تو نہیں کر رہا جو 65 میں اس نے کی ہے، لیکن کسی اور طریقے سے سازشیں کر کے، فیک نیوز کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے، جعلی ویب سائٹس کے ذریعے وہ حملہ کر رہا ہے اور پاکستان کے نوجوانوں کے دل اور دماغ کو آلودہ کرنے کی وہ کوششیں کر رہا ہے. اور ہمیں اس محاذ پر بھی کام کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، سکھانا ہے کہ کوئی خبر آپ کے پاس آئے تو جب تک آپ اس کی مکمل طور پر تحقیق نہیں کرتے تب تک اس کو پھیلانا بھی نہیں ہے، اس پر ایکشن بھی نہیں کرنا. کیونکہ پاکستان کی دشمن طاقتیں چاہتی یہی ہیں کہ وہ فیک نیوز کے ذریعے آپ کے دماغوں کو آلودہ کریں اور آپ اپنے ملک کے ساتھ کوئی ایسا کام کریں جو پوری دنیا میں بتا سکیں کہ پاکستانی اپنے ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہے. بہت اچھی آپ نے گفتگو کی ہے. میں تھوڑا سا بڑھوں گا اختیار ولی خان صاحب کی طرف. پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور تھوڑا سا 6 ستمبر کے حوالے سے بات کرنے کے بعد پھر ہم اپنے آج کے موضوعات پر آئیں گے. اختیار ولی صاحب بہت شکریہ آپ کا. بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے 6 ستمبر کے حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ شبو.
آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کے پینلسٹ کو اور پوری قوم کو، دیکھنے اور سننے والوں کو 6 ستمبر کا دن یوم دفاع بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. یقیناً یہ وہ دن ہے جس دن ہم نے صرف اپنے دشمن کے دانت کٹے نہیں کیے تھے، بلکہ ہم نے پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا تھا کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. بے شک. ہماری جو فوج ہے وہ صرف اپنی بری جو ہماری جغرافیائی سرحدات ہیں، نہ صرف اس کی، بلکہ ہماری بحری فوج، بلکہ ہماری جو ہوائی فوج ہے، فضائیہ ہے، پاکستان کے ایک ایک کونے کا اس کی وہ حفاظت کرنا جانتے ہیں. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں، جس طرح میرے دوستوں نے بات کی، یہ بالکل میں اس میں اتنا ایڈ کروں گا کہ ہمارے لیے تو شاید جس طرح ہم سویلینز ہیں، میں پولیٹیشین ہوں، کوئی تجزیہ نگار ہوگا، کوئی اینکر ہوگا، کوئی بزنس مین ہوگا، اس وقت ہمیں سن رہا ہوگا، اور ہمارے لیے تو وہی ایک دن 6 ستمبر کا جو ہے تو ہم اس کو یوم دفاع کے طور پر یاد رکھتے ہیں اور مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. صحیح. لیکن اس کے بعد دیکھیں تو پاکستان کے جو حالات ہیں، ہماری فوج پر، ہماری جو اس ملک کے محافظ ہیں، جن کی تاریخ شہادتوں سے، قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اور انہوں نے اپنی فتح کی تاریخ اپنے خون سے لکھی ہے. صحیح. وہ ان کے لیے ہر دن 6 ستمبر کا دن ہے، اور وہ ہر روز 6 ستمبر مناتے ہیں. اور پاکستان پر جو پہلے ایک سامنے سے وار ہوتا تھا، وہ اس میں بھی کامیاب ہوئے تھے. اور آج جب یہ 5th جنریشن وار شروع ہوئی، اور اس میں جو انڈیا کی فورسز ہیں، جو ان کے سوشل میڈیا کے کی بورڈ واریئرز ہیں، وہ ہماری صفوں میں گھس چکے ہیں، اور ہمارے نوجوان نسل کو، اس کے ذہنوں کو آلودہ اور پراگندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بدقسمتی سے کچھ ہماری یہاں پر ایک نام نہاد سیاسی جماعت میں ان کو ٹھیک ٹھاک پناہ گاہ ملی ہوئی تھی. تو الحمدللہ میرے خیال میں پوری قوم جانتی ہے کہ یہ لوگ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی خبر، کوئی بھی چیز، کوئی بھی سٹف جو اینٹی سٹیٹ ہو، جو فوج کے خلاف ہو، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بڑی فوج، ہوائی فوج، بحری فوج، زمینی فوج، جس کے بھی خلاف ہو، اس کو شیئر کرنے سے پہلے، اس پہ ایک لائک کا نشان ڈالنے سے پہلے، اس پہ ایون کوئی بھی امپریشن دینے سے پہلے اس کی تصدیق خوب اچھے طریقے سے تصدیق کریں اور خوب اچھے طریقے سے تحقیق کریں. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف آپ نے متوجہ کیا، اور یہ بڑا اہم ہے. اور آپ نے کہا کہ فوج نے 6 ستمبر کے دن بھارت کے جو عزائم تھے ان کو پانی کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک فوج تو وہ ہے جسے ہم بری فوج کہتے ہیں، فضائی کہتے ہیں، بحریہ کہتے ہیں، لیکن پاکستان کا ہر شہری پاکستان کی فوج کا حصہ ہے. اور اقبال نے جیسے کہا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو پاکستانی قوم کا ایک ایک فرد، آپ نے دیکھا 6 ستمبر کو بھی جب ہمارے کچھ ساتھی، ہمارے کچھ فوجی لڑ رہے تھے تو پیچھے ان کی بیک اپ کے لیے پاکستانی نوجوان بھی آگے آ رہے تھے. اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں NCC کی ٹریننگ کروائی جاتی تھی، کیونکہ اس نوجوان نے اپنے دشمن کے ساتھ لڑنا تھا. لیکن اب لڑنے کا میدان بدل چکا ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میدان میں ہم نے کیسے کرنا ہے. اور سب سے اہم بات درانی صاحب اب یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کے دشمن جو پاکستان سے باہر سے حملہ آور ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بھی بہت سی ایشوز ہیں. ہمیں ان سارے ایشوز کو ہم نے سیٹ کرنا ہے. آج نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے، جو نگران وزیر توانائی محمد علی صاحب، ان کے ہمراہ پریس کانفرنس کی ہے. اور اس پریس کانفرنس میں جو سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ یہ جو الیکٹرکسٹی تھیفٹ کنٹرول ایکٹ پر کام کا آغاز شروع کر دیا گیا ہے. یعنی پاکستان کے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجلی کے حوالے سے ہے. بجلی کے بلوں کا بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اور بجلی چوروں کے خلاف ایک شکنجہ جو ہے وہ تیار کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. تو بتائیں کہ کیا کہیں گے اس پر آپ؟
جی شکریہ. مطلب اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جس طرح ابھی تھوڑا سا پچھلے موضوع سے اس کو میں اس کا ربط ملاؤں گا, وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے جس طرح کہا نا کہ وہ ایک نیریٹو کی جنگ ہے, ایک بیانیہ کی جنگ ہے جو اب شروع ہو چکی ہے, اور اسی جنگ کے اندر ہم ہار رہے ہیں کیونکہ ہم اس جنگ کو کنٹرول کرنے کا, اس پہ پابندی لگانا غلط لفظ ہے, لیکن اس کو مینیج کرنا ہے, یعنی اس کو سمجھا ہم نے اس کو انگیج کرنا ہے اس کے ساتھ, کیونکہ یہ جنگ پابندیوں سے نہیں جیتی جا سکتی. تو جو بجلی کی آج یہ بات کی ہے, میں تھوڑا سا تو محمد علی صاحب سے اور معذرت کے ساتھ کہ ہم ہیں اس وقت اسٹیٹ چینل پہ, لیکن یہ کہ یہ جو بجلی کی چوری یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ نیپرا کی فگرز لیں جو ہمارا ریگولیٹری ادارہ ہے, تو اس حساب سے ٹرانسمیشن کی سائڈ سے اگر دیکھا جائے تو ٹرانسمیشن کا 4 سے 7% لاس ہے, جبکہ دنیا کا ایوریج 2 ہے. اسی طرح اگر نیپرا کا نمبر لیا جائے تو وہ ٹوٹل لاسز اگر اس میں سے دیکھیں تو ڈسٹریبیوشن لیول جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بجلی چوری, اب بجلی ایچ وی ڈی سی سے تو نہیں ہو رہی جو بڑی 550 کی اور 300 کی KVA کی لائنیں آ رہی ہیں, 220 کی 110 کی. بجلی چوری کا ہم سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجلی چوری ہو رہی ہے شہروں کے اندر, دیہاتوں کے اندر اور ایسی جگہ پہ. تو میرا ذاتی خیال اس میں یہ ہے کہ یہ بالکل ایک مسئلہ ہے, لیکن کیا اس مسئلے کا ہمیں آج پتہ لگا یا آج سے بہت عرصے پہلے تک پتہ تھا؟ بات یہ ہے کہ یہ بجلی چوری کا مسئلہ جو ہے اگر آپ کو یاد ہوگا یہ 1990 سے لے کے یہ بات چلی آ رہی ہے. 2001 میں ہم نے اس کی بات کی, 1999 میں ہم نے اس کی بات کی. آپ کو یاد ہوگا آرمی افواج کو انسٹال کیا گیا شہروں میں, جنہوں نے جا کے گھر گھر چیک کیا, یا آپ یاد ہوگا 2000 کی دہائی میں یہ شروع کیا گیا. تو مسئلہ یہ کہ کیا اب یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم فوری طور پہ میرے اور آپ کا بجلی کا بل کم ہو جائے گا؟ میں تو اس کا سوال میرا واپس ہماری جو نئی انٹرم کابینہ ہے, میرا تو ان سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ مسئلہ حل کرے گا, یا جو انٹرم جو ہم نے IPPs کے ساتھ دستاویز سائن کیے ہوئے جو کہ اب اتنے پرانے ہو چکے ہیں کہ ان میں سے کچھ پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ بلڈ اون آپریٹ اینڈ ٹرانسفر تھا یا بلڈ اون آپریٹ تھا. تو جو ٹرانسفر تھا کیا وہ حکومت کے پاس اب آ نہیں جانے چاہیے تھے؟ کیا ابھی تک ضروری ہے کہ ہم ساروں کی پابندی رکھیں؟ تو اس پہ کافی سوالات اٹھتے ہیں, لیکن مطلب یہ ایک جائز قدم ہے, لیکن یہ قدم اگر جب اس کو حل کریں گے تو کم از کم میرا تجزیہ جو ایک اقتصادی بندے کی طرف سے جو ان چیزوں پہ نظر رکھتا ہے اور ان میں کام بھی کرتا ہے سروس پہ کہ بھی کہاں چوری ہو رہی ہے, تو اس میں سب سے جو بنیادی چیز نکلے گی کہ حکومت کے اپنے اداروں کی بل نہ ادائیگی. ٹھیک ہے, صحیح, نادہندگان جو ہیں اور چوری سے سر سالانہ 589 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. جی وہ تو مطلب ایک نمبر انہوں نے 589 ارب کا نکالا, وہ اسی سے نکالا. 19% میں سے آپ 4 مائنس کریں, منفی کر کے تو باقی ملتا ہے, اس کو آپ ٹوٹل جو آپ کی بلنگ ہو رہی ہے. اچھا میں آپ کو لاہور کی جلدی سے جلد تک مثال دے دوں. یہ ہم نے 2017 میں یہ ایک اسٹڈی کی تھی کہ لاہور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پھر جو دوسری چوری ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے چوری گھروں کے لیول کے اوپر. صحیح, مطلب یہ انڈسٹری کے لیول پہ نہیں ہو رہی, اور یہ بھی پھر آپ دیکھیں گے تو آپ نے دیکھا کہ صنعت اور جو ہمارا جو گھروں کا استعمال کر جو ہمارے صارفین ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے لائن مینوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں. تو یہ پھر جا کے مسئلہ پھنستا کہاں پہ, یہ اس آخری فرد وہ جس کو ہم لاسٹ مائل کہتے ہیں نا, آخری میل پہ جو سروس دے رہا ہے. اور میں معذرت کے ساتھ کیونکہ ان میں سے بہت سے محنتی لوگ بھی ہیں, لیکن اس سے ہر پاکستانی واقف ہے پچھلے 4 دہائیوں سے کہ بھئی یہ آپ لائن مین سے سودا کر لیں تو آپ کا بل 500 روپے, لیکن اس پوری گلی میں ایک بیچارہ ہوگا جس کو زیادہ بل آ رہا ہوگا. تو یہ حقیقت نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسری یہ کنڈا کلچر, یہ کنڈا کلچر پورے کا پورا وہ چل رہے ہیں اسی کے اوپر. اچھا خوانزادہ چران صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ دیکھیں نا, یہ جو سالانہ 589 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے, یہ بجلی چوری کی وجہ سے ہو رہا ہے, بلوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اس میں بہت سے محکمے بھی ملوث ہیں, اور یہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے وہ لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. تو بتائیے گا حل کیا ہے اس کا؟ آپ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو کیسے اس مسئلے کو سیٹ کیا جائے؟ دیکھیے جی, اس کا کوئی حل نہیں ہے. حل تو ہے لیکن وہ بہت مشکل ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں خصوصی عدالتیں بنا دی ہیں, وہ سزائیں دیں گی. نہیں, عدالتوں کا میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. اچھا, حل پہ آ رہا ہوں, پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. صحیح, ہر حکومت جو آتا ہے تو وہ دم دھڑکے سے اعلان کرتا ہے کہ بھائی ہم کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ کریں گے, ہم بجلی چوری کا خاتمہ کریں گے.
لیکن پھر وہ جب حساب کتاب لگاتی ہے تو چونکہ تو سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا ہے. بجلی کی بل جہاں پہ بجلی جہاں پہ چوری ہو رہی ہے وہاں پہ وہ پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اب مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جو فگرز دیے ہیں اس میں یہ 500 ارب جو ہیں یہ ایسی جگہ پہ چوری ہوگی جہاں پہ وہ پوچھ بھی نہیں سکے گا کہ تم یہ چوری کیوں کر رہے ہو. اچھا یہ 50 ارب 60 ارب کا جو ہے یہ کنڈے والے کیا چوری کر سکتے ہیں، وہ کتنا چوری کر سکتے ہیں اور کتنے لوگ چوری کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کنڈا چوروں کا سب ملا کہ یہ 10 ارب نہیں بنے، 20 ارب نہیں بنے. باقی جہاں پہ چوری ہو رہی ہے وہاں سے ہم نہیں پوچھ سکتے. اس کا حل تو ہے ایک، اور وہ ہے ہم نے جو سوشل کنٹریکٹ بنایا ہے جس کا نام ہے آئین پاکستان، جس کا نام ہے دستور پاکستان، صحیح، جو ایگریمنٹ ہے ریاست اور عوام کے درمیان. صحیح. جب تک ہر فرد، ہر محکمہ، ہر ادارہ اپنے آپ کو اس کا تابع نہیں سمجھے، ہم نہ کرپشن ختم کر سکتے ہیں، نہ بجلی کی چوری ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے ملک میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آئین کے اور دستور کے تابع ہیں، جو ان کے پاس وہ اختیارات ہے جو آئین اور دستور نے اس کو دیا ہے. صحیح. اور باقی تو میرے بھائی جب تک آئین سے آپ عمل درآمد نہیں کریں گے، جب لوگ اور ادارے آئین سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھیں گے، پھر آپ جا کے ان سے کیسے پوچھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ